اور بہت زیادہ چاہیے۔ میں نے وعدہ کیا تھا کل کے سبق میں 499 میں کہ حلال روزی حلال بھی ہو اور بہت زیادہ ہو، اس کا یہ نبوی نسخہ ہے۔ پہلے حدیث شریف جو ہے وہ دھیان سے سنیے، میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں، عربی متن نہیں پڑھتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ایک روز ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے میری طرف سے پیٹھ پھیر لی ہے اور منہ بھی پھیر لیا ہے، یعنی برکت نہیں ہوتی، مال نہیں ملتا، روزی نہیں ملتی، کشادہ نہیں ملتی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا کہ فرشتوں کی جو نماز ہے اور اللہ کی مخلوق کی جو تسبیح ہے تو اس سے کیوں غافل ہے؟ اسی تسبیح کے بدلے ساری مخلوق کو، چرندوں کو، پرندوں کو، مچھلیوں کو، سب کو اسی کے صدقے ان سب کو روزی دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو، طلوع ہو، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، صبح یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، 100 مرتبہ پڑھا کرو، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا تسبیح بتائی، اب تسبیح میرے ساتھ پڑھ لیجئے، کیا جملے پڑھنے ہیں، بس جو جملے میں کہوں وہی پڑھنا، وہی لکھنا، آگے پیچھے مت بڑھانا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، تأتیک الدنیا صاغرہ، دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ بس وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا اور واپس آتے ہی جو ہے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ بس اس میں 2 چیزیں ہیں، 100 مرتبہ پڑھنا ہے ایک، دوسرا صبح پڑھنا ہے۔ یہ خبر رکھنا، جو حدیث میں جملے ہیں، ایک صبح جیسے صبح مائیں بہنیں چائے بنانی شروع کر دی ہیں تو اس میں جو ہے صبح اپنا کرنا شروع کر دے، بعض جگہوں پر صبح لسیاں بناتی ہیں خواتین، تو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس میں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان پڑھنا یہ حدیث میں نہیں آتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ وہ وقت زیادہ اچھا ہے، اس لیے فجر کی سنت کے بعد پڑھو۔ لیکن فجر کی سنت کے بعد اگر آدمی نہیں پڑھ سکتا، فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یا فجر کی سنت سے پہلے پڑھ لے تو بھی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آج کل پریشانیاں بہت ہیں، یعنی چونکہ میں تو جگ پیر ہوں نا، جگ پیر کا مطلب ہے کہ ساری دنیا میں ہمارا سبق پہنچتے ہیں، تو ہر آدمی بیچارہ، ہر آدمی، ہر لڑکی، ہر مرد، ہر عورت جو ہے وہ اپنے یعنی بات بیان کرتی ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے۔ آسان طریقہ بتاتا ہوں، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں عام طور سے، یہ جس کمرے میں بیٹھا ہوں 4 کونے، 1 2 3 4، گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دو، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، دن میں 1 مرتبہ، رات میں 1 مرتبہ۔ اچھا، اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنگلہ دیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ اور بنگلہ دے اور بہت دے، ہماری دعا ہے آپ کے لیے۔ ہر کمرے میں جا نہیں سکتی، ہر کمرے میں پڑھ نہیں سکتی، آپ ایک کمرے میں پڑھو، اس کا اثر پورے گھر میں چلا جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے ہمارا یہ مدرسہ ہے یا کسی کا مکان ہے جو ہے، آپ یہاں بھی پڑھ لو گے تو اس کا اثر آپ کے سب جگہ پہ چلا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا معمول تھا، حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا یہ عمل تھا، وہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو میں یہ کرتا ہوں، حضور نے نہیں بتایا تھا ان کو،
یہ تجارب صالحین میں سے آئے گا. ایک تو حضور نے کہا ہو عبد الرحمن بن عوف چاروں کونے میں آیت الکرسی پڑھ, یہ حضور نے نہیں کہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی تھی. مغرب کے فجر کے نمازوں کے بعد پڑھا کرو, رات کو سوتے وقت پڑھا کرو, اس کی فضیلت عام بیان کی تھی. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے اپنے تجربے سے یہ بات کی تھی. وہ ہر کونے میں اپنے گھر کے پڑھتے تھے. اللہ نے بہت مال دیا, 4 بیویاں بھی دی, اور جب ان کا انتقال ہوا تو اتنا زیادہ پیسہ سونا نکلا ان کے گھر سے کہ اس کو وراثت میں تقسیم کر رہے تھے. کاٹتے کاٹتے ان کی کدالیاں جو تھی ہتھوڑے وہ بھی ٹوٹ گئے, لیکن سونا ختم نہیں ہوا تھا. یہ عبد الرحمن بن عوف. اور ایک جنات کا وظیفہ, جنات بھی صالحین ہوتے ہیں نا. ایک جنات نے کہا کہ بھائی 100 مرتبہ آیت الکرسی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو, ایک بیٹھک میں, زندگی میں 1 مرتبہ, روزانہ نہیں, 1000 مرتبہ نہیں پڑھنا, 100 مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لو بیٹھ کر. آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا بس. اور پھر ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے رہو. تمہاری طرف جنات دیکھے گا بھی نہیں. بولے ہم لوگ دیکھیں گے بھی نہیں تمہاری طرف. یہ بولے اتنا پاورفل ہے. یہ عبد الرحمن بن عوف کیا مال بھی اللہ نے بہت دیا, اور ان کا معمول تھا. میں نے بکھرے موتی میری کتاب ہے, یہ آپ کے ہاسڑ میں بھی ہوگی, کئی خواتین کے پاس بھی ہوگی, 12-13 جلدیں آ گئی ہیں اس کے الحمدللہ. اس میں نے مضمون لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا یہ معمول رہا تھا کہ اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھتے تھے. آپ اگر یہ معمول بنا لو گی انشاءاللہ تو جنات, جادو, نظر, حسد سب بھاگ جائے گا. ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی, بہت بیمار رہتی تھی. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور مومن کا ہتھیار دکھائی. تو بہت پریشان ہے, تجھے کینسر ہے اور بہت ٹینشن میں رہتی ہے, تجھے جو علاج کرانا ہے کرا, لیکن یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لے. مومن کا ہتھیار دکھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کتاب پکڑ لے. اب وہ دیکھا تو ارے یہ تو مولانا کی کتاب ہے, منگوائی الحمدللہ. اور منگوانے کے بعد جو اللہ کے کرم سے ٹھیک ٹھاک ہے, چل رہی ہے ماشاءاللہ. اس لیے مومن کا ہتھیار بھی پڑھو, اور یہ آیت الکرسی والا عمل بھی میری طرف سے میں ہدیہ دیتا ہوں آپ کو, اسے کرو آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں کے اندر. خالی پڑھنا شروع کرو. کچھ باتیں میں بتاتا ہوں, دھیان سے سنو. یہ میرے جو وظیفے ہیں یہ جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, ایماندار وظیفے ہیں. 313 مرتبہ سورہ اخلاص, 313 مرتبہ درود شریف, مختصر والا درود, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو بہت آسان ہے. 313 مرتبہ استغفار, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. یہ تو سب لوگوں کے لیے ہے, ساری دنیا کے لیے ہم نے اسے عام کر دیا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں, فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کام بھی بن رہے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ہم نے ہماری دکان آگے بڑھائی ہے. پھر دھندا آگے بڑھاتا ہے نہیں بڑھاتا. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے تو سورہ اخلاص آپ 100 مرتبہ پڑھاتے تھے, اب بھاؤ بڑھا دیا 313. میں نے کہا تو نے جو مکان خریدا کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں. اب کیا بھاؤ آ رہا ہے؟ 2.5 کروڑ. تو میں نے کہا تیرا مکان کا بھاؤ جو بڑھ سکتا ہے تو ہمارا بھی تو بھاؤ بڑھ سکتا ہے. نہیں بڑھ سکتا بھائی بھاؤ تو بڑھتا ہے نا, جتنا پڑھو گے فائدہ ہی فائدہ ہے. اب میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ ہمت دے تو 313 مرتبہ سورہ فاتحہ, 313 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. بس روزانہ نہیں پڑھ سکتے, ٹینشن مت لو. ہفتے کا یہ کورس ہے, ہفتے میں تو اتنا پورا کر سکتے ہو نا بھائی. ایک دن سورہ اخلاص پڑھ لو, ایک دن درود شریف پڑھ لو, ایک دن استغفار پڑھ لو, ایک دن جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ لو, ایک دن جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو. پھر بھی 2 دن چھٹی کے ملتے ہیں کہ بھی آگے پیچھے ہو گیا تو اس میں تھوڑا سا پورا کر لو. اتنا تو کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے؟ یہ ٹاپ 1 ہے, ٹاپ 1. اتنا کر لو گے انشاءاللہ, اس کے بعد اس کے فائدے دیکھو گے. آپ کہو گے اللہ روزے میں بھی برکت دے گا, اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرے گا, اللہ پریشانیاں بھی دور کرے گا, اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے گا. بتاتا ہوں آپ کو, میں ایک دعا پڑھا رہا ہوں, پڑھ لو آپ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
حدیث شریف میں آتا ہے من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، حدیث کے جملے یہ ملیں گے آپ کو، حدیث میں یہ دعا کے بارے میں نہیں ملیں گے، یہ تو ہم نکالتے ہیں اس کے اندر سے، من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، اگر کوئی آدمی یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں دے گا۔ میں میرا قرآن کا ترجمہ کوئی بھی ترجمہ کرتا ہوں یا کوئی بھی کتاب لکھتا ہوں تو میں یہ دعا سب سے پہلے لکھواتا ہوں تاکہ آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے۔ یہ میں بالکل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اگر یہ دعا پڑھ لے تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے انسان مسلمان مرد و عورتیں ہیں اور جتنے جنات مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ میں نے وہ قول چھوڑ دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے جب بھی پڑھو تو اس میں انسان بھی شمار ہوں گے، جنات بھی شمار ہوں گے، کیونکہ حضور نے صرف مومنین کہا ہے، حضور نے جنات اور انسان کو نہیں کہا ہے۔ تو بھی مومن ہے، ہم بھی مومن ہیں، میں نے وہ قول بھی چھوڑ دیا۔ میں اتنا کہتا ہوں کہ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب دیکھو ہمارے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خواتین کی طرف سے یہ ہے کہ ایک مرتبہ دعا اور پڑھا دیجیے۔ پڑھ لو بھائی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو ہے 13ویں پارے میں سورہ ابراہیم کے اندر، آپ رسید میں جاؤ گے تو سارے علماء آپ کے یہاں تو حفاظ بہت ہے ماشاءاللہ، تو اس لیے اور ساری جتنی باتیں میرے بیانوں میں آپ سنو گے، ہمارا تقریباً 1 مہینے کا دورہ ہے آپ کے ملک کا، میرے بیانوں میں جتنی باتیں سنو گے سب میں نے میری کتاب میں لکھ دیا ہے، اس لیے مجھ سے حوالہ مت پوچھنا، میری کتاب خرید لو، سب پوچھ لینا یا وہاں دیکھ لینا۔ ساری دنیا میں انگلینڈ ایک ایسا ملک ہے کہ اسے حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے، انگلینڈ، اس کی خصوصیت ہے، اور باقی کسی ملک میں ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے میں پہلے سے کہہ دیتا ہوں میں نے میری کتابوں میں سب لکھ دیا ہے سب، اس لیے خالی سنتے جاؤ اور دیکھنا ہے تو کتاب جو میں نے لکھی ہے دیکھ لینا اس میں۔ چلو نیکیاں بڑھانے کے اسباب تو بتا دیے، اب گناہ معاف کرانے کا ایک سبب بتا دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آتے ہی کہا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا ابھی کیا گناہ کیا تو نے؟ اچھا یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں، کچھ قصے ہوتے ہیں تنہائی میں، کچھ قصے ہوتے ہیں بھری مجلس میں، تو بھری مجلس میں جو قصے ہوتے ہیں اس کے راوی بہت ہوتے ہیں، آدمی کہتا ہے کہ میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں نے بھی سنا تھا۔ یہ قصہ ہوا بھری مجلس میں اور وہ کہنے لگے وا ذنوبا وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا بھئی یہاں قریب آ جاؤ، بڑے میاں قریب آ جاؤ۔ وہ آئے اپنی لکڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ ہوا؟ تو بڑے میاں نے کہا کہ حضرت شرک کے علاوہ سب گناہ میں نے کیے ہیں، اب میں آیا ہوں، بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، کمزور ہو گیا، موت کی آہٹ سنتا رہتا ہوں، آپ مجھے کچھ ترتیب بتا دیں کہ میرا گناہ اللہ معاف کر دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں کر لو، اب اس طرح تو زیادہ اچھا ہے، میرا اصل میں یہ کام آپ کر لیں۔ Just the English translation, some of the English translation is important. Hazrat is saying that once Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting in the gathering, and when there are people present in the gathering and something happens or he says something, the narrators are many because a lot of people hear it. So one old man came and he kept on saying, Wa dhunuba, oh Allah, my sins, Ya Allah, my sins, Ya Allah, my sins. So Rasulullah said, what happened? Come near, come near. He called him near and asked him, what sort of sins you committed? Say, Ya Allah, I have committed all the sins besides shirk. Meaning, ascribing someone partner to Allah subhanahu wa ta'ala. Besides that, I have committed all sorts of sins. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دعا میں تجھے پڑھا رہا ہوں، پڑھ لے۔ وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی، میں بھی آپ کو 3 مرتبہ پڑھواتا ہوں، پڑھو میرے ساتھ۔
اللہم. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that I will make you recite this dua 3 times. So recite after me. So Maulana is saying, I will also make you recite the same dua which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told the Sahabi. So can you just repeat after me, then he will tell us the virtue. پڑھیے میرے ساتھ. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. اللہم Allahumma مغفرتک maghfiratuka اوسع awsa'u من ذنوبی min dhunubi برحمتک wa rahmatuka ارجع arja عندی indi من عملی. min amali. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا. پھر بڑے میاں سے کہا قم قد غفر اللہ لک، کھڑا ہو جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے دین کی خاطر دنیا بھر میں جہاں جہاں جانے میں خیر ہو عافیت کے ساتھ تو ہمیں لے جا، اور جہاں جانے میں شر ہو تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جن کے لڑکیاں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جب یہ اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. جن کے اولاد طیبہ کے نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علیہ. کیا کس کے دل میں کا تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور دل صاف ہے تو عبادت بھی قبول ہوگی، دعا بھی قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، کسی کے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ نیکیاں مل جائیں گی. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن اس نماز پر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلے گا، وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو، ہم فکر کرتے نہیں کرتے، رکوع برابر ہو، سجدہ برابر ہو، کپڑے ذرا پاک صاف ہوں، خوشبو ہو، خوش و خضو کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں، اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے تو خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی خیر، لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے گی. کسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے تھے، آج سے 600-700 سال پہلے کا یہ قصہ ہے. زلزلے آئے. عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے، عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہاں زلزلے کم آتے ہیں. جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کو ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے، لیکن کچھ وہ حالات آئے ان پر 700 سال پہلے. کوئی لاوا پھٹا، آگ نکلی، اس میں پھر زلزلہ بھی آیا،
کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے، تو ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشقند پہنچی۔ یہ سب بارڈریں ملی ہوئی ہیں، تاجکستان، ازبکستان، تاشقند، سمرقند، بخارا، ترمیز، نسائی، امام نسائی جہاں کے تھے، یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں۔ وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ مر گئے، بھائی بہن مر گئے، ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں بوائق دہر، زمانے کا الٹ پھیر، کہ بیٹھا بیٹھا آدمی ہے اور اچانک جو حال آ گیا، اللہ حفاظت فرمایا۔ اس لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر، اے اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تو میری حفاظت فرمانا۔ حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں، میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام سے لکھی ہے، اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا، یاد نہیں ہے ابھی مجھے، جیسے ہمارے واٹس ایپ پر سبق آتے ہیں اس میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو۔ تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر، بچوں کی جان بچا کر، میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ؟ دل کی صفائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے، اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ یہ ابا فرماتے ہے مشرک، لیکن دل اگر صاف ہے اور یہ دل سے جو لوگوں کی خدمت کرنا سوچتا ہے، یہ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ اس کو ہدایت ملے گی، کار خیر کرنے کی توفیق ملے گی، آگے بڑھتا رہے گا وہ۔ تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشقند اپنے بچوں کو لے کر، تو امیر تاشقند جو تھا یہ مسلمان تھا، سیدھی گئی وہاں پر، اور وہاں جا کر اس نے اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں، اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں، میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے اور میں سید گھرانے کی ہوں، تو میری مدد کر۔ تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کی ہے تو دلیل لا، ثبوت لا، ثبوت۔ بھئی تو سید گھرانے کی کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کا ہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا، کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی اجڑ گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس بات سے وہ جو امیر تاشقند تھا اس نے کہا میں مدد نہیں کرتا، تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی اس نے، وہ لڑکی چلے گئی۔ اس کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا، ایرانی، وہاں گئی، دستک دی، وہ نکلا، سیٹ نکلا، آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں۔ تو اس نے کہا اچھا تم سید گھرانے کی ہو، بنت رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں، ارے آ جاؤ، بہت اکرام کیا، حالانکہ مجوسی تھا، وہ امیر جو تھا وہ مسلمان تھا اور یہ مجوسی تھا، لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا۔ تو چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ 3 کمرے جو ہیں وہ تیرے ہیں، تیری بچوں کے، تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے اور تیرے بچے زندہ رہے، تب تک تو رہے یہاں پر، میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا۔ خیر لڑکی خوش ہو گئی کہ اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی۔ رات کو وہ جو امیر تاشقند تھا یہ سویا، اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے ہیں۔ تو یہ امیر
مسلمان تھے, گیا کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے, مومن کی. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے, دلیل لا, ثبوت لا, ثبوت, سند. کیا دلیل ہے کہ تو مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا, ثبوت لا, سند لا, وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں, میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں, اور تو نے دلیل مانگی, ثبوت مانگا, سند مانگی, اور تو نے اس کی مدد نہیں کی, تو میں تجھے چابی کیسے دوں؟ تو مومن ہے, دلیل لا. خیر وہ حضور نے جب ڈانٹا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خواب اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں, سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک, میں بادشاہ ہوں, یعنی یہاں کا امیر تو میں ہوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہاں یہی بات کہی, یعنی ہماری سنائی نہیں, وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھیوں نے کہا جو تم نے بات کہی ہے وہی بات تقی صاحب نے فلاں جگہ کہی. ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف, اس لیے میرا یہ جملہ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا کہا. یہ ہر کام آسان ہے, دل کو صاف رکھنا مشکل ہے, اور اللہ کی جو مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گی آپ کو, جیسے مجوسی کو بھی اللہ نے ہدایت دے دی, دل صاف تھا اس کا, ہدایت مل گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے, لیکن دل میں کچرا بھرا ہوا تھا, تو اللہ نے اسے محروم کر دیا. پوری سیرت میں آپ کو یہ قصے ملیں گے, پوری سیرت میں. تو طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, ان کا دل بہت صاف تھا, بہت بڑے شاعر تھے, قبیلے بنی دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں آئے تھے. جیسے مشرکین مکہ آتے تھے, مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے, طواف کرتے تھے, شراب پیتے تھے, اور آ کر وہاں زمزم کا پانی پیتے تھے, اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. وہ اس اعتبار سے آئے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی. تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں, طفیل آئے ہیں. بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہیں کہ علامہ اقبال کے اشعار, علامہ اقبال. ویسے ہی طفیل ابن عمرو الدوسی تھے, عربوں میں اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے تو لوگ جو ہے وہ جھوم جاتے تھے, بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے, بہت اچھے اشعار پڑھے, اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو. یہ طفیل ابن عمرو الدوسی, دل کے صاف, دل میں کوئی کچرا نہیں. یہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ ارے طفیل آئے, طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے, بہت لبیب. ان کو کہتے تھے طفیل ابن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لبیبا, یہ ان کا نام تھا. کان شاعرا کان لبیبا, لبیب کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند. معمولی اشارہ بھی سمجھ لے. تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور گھیر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو, لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا. اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں ہے. تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں ہے, بس اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے. خوفنی, حدیث کو جملہ خوفنی, ڈرایا مجھے, بہت ڈرایا, بہت ڈرایا, اور میں ڈر بھی گیا. انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا, کسی چیز کے بارے میں کچھ کہو تو یہ کہو بکری کو دیکھنا مت, بکری کو دیکھنا مت, اتنی بات تم چلاؤ
تو لوگ یہ واقعہ دیکھنا چھوڑ دیں گے اس کو. انسان اثر لیتا ہے, جنات اثر نہیں لیتا. انسان جلد باز ہے, جنات جلد باز نہیں ہے. انسان جھگڑالو ہے, جنات جو جھگڑالو نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, انسان جھگڑالو. جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا جھگڑالو ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان جلد باز ہے. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. یہ انسان کی صفت بیان کی ہے, جناتوں کی صفت بیان نہیں کی کہ ان کے یہاں جلد بازی نہیں ملے گی, ان کے یہاں جھگڑا نہیں ملے گا. بتھم بتھا تھوڑی بہت تو ہوگی, لیکن ہماری طرح جھگڑے نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے, اس کو قتل کر دے, اس کا مال ہڑپ کر جائے, اس کا مال ہڑپ کر جائے. یہ چیز نہیں, اپنی زندگی گزاریں گے. تو یہ انسان کے بارے میں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ان لوگوں نے جو مکہ والوں سے اتنا ڈرایا تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار, میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کے کیے. اور پھر اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کی نیت باندھ دی تو مشرکین مکہ نے کہا وہ کھڑے ہیں, وہ ہے محمد, وہ بات مت سننا, وہ کھڑے تھے. اب میں اتنا ڈرا, میں نے کہا مجھے روئی لا کر دو, کہیں سے روئی طواف کرنا ہے. تو وہ طواف کرنا ہے تو مجھے جو ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے, تیرے کان میں اگر اس کی بات پڑ گئی یا اس کی کوئی آواز پڑ گئی تو گیا. تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے روئی لی اور روئی لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا. خدا کا کرنا, بیت اللہ کا طواف شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں روئی نکلتی تھی. 7 چکروں میں ایسا ہوا کہ جہاں قریب جاؤں تو دونوں روئی جو ہے وہ ہوا نکال دے, اور حضور کے قریب سے گزروں تو کچھ نہ کچھ سمجھ گئے نا, آواز کان میں پڑ جاوے, اور بھاگ کر جا کر روئی لوں, پھر سے ٹھوسوں یہ کروں, لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤں تیز ہوا آوے اور ہوا جو ہے وہ ہوا آ کر فوراً روئی نکل جائے. تو میں نے یہ سوچا, تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے صاف دل کے آدمی تھے, کچرا نہیں تھا. آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے لیے میرا مضمون سوچنا کہ پیدل جماعت میں وقت لگانا بھی آسان ہے اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے, مرید بننا بھی آسان ہے, مرید بنانا بھی آسان ہے, قرآن پڑھنا بھی آسان ہے, پیدل حج کرنا بھی آسان ہے, زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے, لیکن دل کو صاف رکھنا یہ کڑا امتحان ہے, بہت سخت امتحان ہے. اذ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, پہلے دل لائے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا,